حال ہی میں ہریانہ کے میوات اور دہلی سے متصل غازی آباد میں اور ملک کے بعض دوسرے مقامات پر ماب لنچنگ اور مسجد کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ یہ مذہبی منافرت ملک کو ترقی کے راستے پر نہیں بلکہ تباہی کے راستے پر لے جا رہی ہے۔ اور پتا ہے کہ مذہب کے نام پر پورے ملک میں ایک گندا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اس سے سماجی طور پر نفرت کی خلیج دن بدن گہری ہوتی جا رہی ہے اور ایک بار پھر خوف و دہشت کا ماحول پیدا ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارا ملک ہمہ وقت تنزل کا شکار ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصے پہلے جب کورونا کی دوسری لہر انسانی جانیں نگل رہی تھی، تب لوگ مذہب سے اوپر اٹھ کر ایک دوسرے کی معاون اور مددگار ثابت ہو رہے تھے۔ ہندو، سکھ، مسلم، عیسائی سب اس کورونا متاثر کی تعاون اور مدد میں لگے تھے۔ تب ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جو کام ہمارے حکمراں اور سیاستدان نہیں کر سکے، وہ کورونا کے زیر اثر پیدا ہوئے انسانی ہمدردی نے کر دکھایا۔ تب الیکٹرانک میڈیا سے لے کر سوشل میڈیا تک یہ کہا جانے لگا کہ اس وبا نے پھر ایک بار ہندوستانیوں کو متحد کر دیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب الیکشن کا وقت قریب آتا ہے تو پھر ایک گندا کھیل کھیلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ایک وہی ماحول پیدا ہونے لگتا ہے۔ کچھ نظریے کے لوگ مسلمانوں کو ان کے مذہبی شناخت کی بنیاد پر نشانہ بنانے لگتے ہیں، یہاں تک کہ بزرگوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے، ان کے داڑھی کو کاٹا جا رہا ہے۔ مولانا ارشد مدنی ٹھیک کہتے ہیں، یہ بات واضح ہے اور سچی ہے کہ جب الیکشن کا وقت قریب آتا ہے تب کچھ لوگ اس مذہبی منافرت کو ہوا دینے لگتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہندوستان کے آئین کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اور نہ انسانی جذبوں کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک کو ترقی کے دہانے پر لے جائیں، جبکہ یہ ملک آج ایک خسارے میں جا رہا ہے۔ اقتصادی بحران اس ملک کے اندر نہیں ہے، معیشت ملک کی بگڑ چکی ہے۔ ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس مذہبی منافرت کو ہوا دینے کے بجائے ہم ملک کے لیے سوچیں کہ ہمارا ملک کس قدر اوپر اٹھے گا۔ ہمارے ملک کے لوگ جو بھوکے مر رہے ہیں ان کو روزگاری کیسے ملے گی؟ جو نوجوان طبقہ ہے انہیں پھر سے کیسے اجاگر کیا جائے؟ ہماری تو یہ سوچ ہونی چاہیے، لیکن اس مذہب کے نام پر گندا کھیل کھیل کر پھر وہی ایک دوسرے کو آپس میں لڑوا دیتے ہیں، جس سے ہمارے ملک کا حال بالکل بگڑ جاتا ہے۔ بھائی، ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ آپ پڑھے لکھے ہیں اور آپ اس بات کو سوچیے اور سمجھیے کہ ہمیں کس طرح رہنا ہے، ہمیں اپنے ملک کو لے کر کس طرح چلنا ہے۔ یہ ہمارا پیغام ہے آپ تمام لوگوں سے۔